کون رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں؟ چور رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں، بزدل رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں. اگر ان میں ہمت ہوتا تو وہ دن میں آ کے اعلان جنگ کرتے ہیں. In his parliamentary speech, he said, "کون رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں." Said that, right? بزدل رات کے وقت حملے کرتے ہیں. So I need to explain what buzdil means. Buzdil means, and the person needs to understand this. Buzdil وہ ہوتے ہیں جو کو کرتے ہیں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ پہ، اور کو کرنے کے بعد جیل میں بھیجنے کے بعد ان الیکٹڈ پرائم منسٹر کا مرڈر کر دیتے ہیں وہاں پر آرمی جنرل کا سرکار بنانے میں. ان الیکٹڈ ہو آر کنٹرولنگ دا گورنمنٹ. یہ شہادتیں were a direct result of the brutal aggression demonstrated by India. ہم اس پہ کیا کہہ سکتے جناب اسپیکر؟ کون رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں؟ چور رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں، بزدل رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں. اگر ان میں ہمت ہوتا تو وہ دن میں آ کے اعلان جنگ کرتے ہیں. وہ ہمارے سپاہیوں کے آمنا سامنے کرتے، ہمارا افواج کا آمنے سامنے کرتے. مگر ان بزدلوں نے رات کے اندھیروں میں نہتے بچے کو نشانے بنائے ہیں. اس پر کہا نہ صرف ہم مذمت کرتے ہیں، پوری دنیا اس کا مذمت کرتے ہیں. جناب اسپیکر، دہشت گردی کے یہ رٹ ہم کب تک سنیں گے؟ یہ 2001 نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ 2003 نہیں ہے جناب اسپیکر کہ کوئی ممالک اٹھ کے کہیں کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہے اور پوری دنیا مان لے. 2 ہفتے سے پاکستان یہ جھوٹے بے بنیاد الزامات سنتے رہے. ہم نے اس کا جواب میں وزیر اعظم صاحب نے بھارت کو چیلنج کیا کہ ہمارے ہاتھ صاف ہے، ایک بین الاقوامی سطح پہ ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن ہو اور پتہ لگے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے کہ اس حملے میں کون ملوث تھا. اس لیے پاکستان کو پتا ہے، اسلام آباد کو پتا ہے کہ ہم اس بزدلانہ حملے میں ملوث نہیں تھا. پوزا کشمیر میں ہوا، مگر بھارت نے پاکستان پہ الزام لگایا ہے. بھارت نے اپنا کمزوریاں چھپانے کے لیے، اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے مودی نے پاکستان کو جھوٹے الزامات پاکستان پہ لگائے ہیں کہ یہ اس دہشت گردی کے واقعہ کے پیچھے ہے. اور اس کی وجہ سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ ان کا یک طرفہ فیصلہ ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، جو معاہدہ ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان، جس کے تحت بھارت یہ مان چکا کہ سندھو آپ کا ہے، سندھو پاکستان کا ہے. مودی نے اور ان کی حکومت نے اعلان کیا کہ اب وہ یہ معاہدہ نہیں مانتے. اور میں سکھر میں اسی سندھو دریا کے ساتھ کھڑے ہو کے بھارت کو کہنا چاہوں گا کہ سندھو ہمارا ہے اور سندھو ہمارا رہے گا. یا اس دریا سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون بہے گا. ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک دن تو اٹھ جائے اور یہ فیصلہ کرے کہ آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتے ہیں. Not only on Palestine, but also on Kashmir. You're also right to note that we face a particularly uphill task to try and get Kashmir into the center of the agenda at the United Nations. And whenever the issue of Kashmir is brought up, our friends
neighboring countries strongly object, vociferously object, and they perpetuate a post-fact narrative where they try to claim that this is not a dispute for the United Nations, that this is not a disputed territory recognized by the international community. And they insist, counter to the facts, counter to the reality, that their usurpation of Kashmir should be endorsed. So while we do find it difficult to get the truth across, we are persistent in our efforts. And at every opportunity, be it at the UN Security Council or at various events that I attend or address or chair, I do make the effort not only to mention the hypocrisy when it comes to the plight of the people of Palestine, but also to focus on the difficulties faced by the people of Kashmir. Let me start with a statement you made today, saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. Well, as far as the operation is concerned, you're absolutely right. Okay. आप पाकिस्तान को मदद करें, हमारा पीस के मिशन में हमें मदद करें, डायलॉग और डिप्लोमेसी हम ख्वाहिश रखते हैं, इसमें हमें मदद करें, और जो भारत के साथ पाकिस्तान का एक कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग होना चाहिए, जिसमें ज़रूर हम दहशतगर्दी पे बात करने के लिए तैयार हैं. दहशतगर्दी के मामले में पाकिस्तान का कोई डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है. हमने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, हमने सबसे ज़्यादा शहादतें दी हैं, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में होते हैं, और हम चाहते हैं कि ना सिर्फ हमारे यहाँ मगर पूरे खित्ते से हम दहशतगर्दी को ख़त्म करें, और हम भारत को दावत देते हैं कि आए पाकिस्तान के साथ मिलके दहशतगर्दी का मुकाबला करें. अगर भारत और पाकिस्तान मिलके दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं तो आप लिख सकते हो इंशाअल्लाह ताला ना बलोचिस्तान में दहशतगर्दी होगा, ना पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी होगा, ना मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी होगा.